أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ القلم کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورۃ القلم کے شروع ہی سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے اور آپ کا مذاق و استہزاء بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں میں آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اے نبی جی آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں اور آپ کو جو اس کا بدلہ جو ملے گا یہ غیر ممنون ہے، منقطع نہ ہونے والا، کبھی ختم نہ ہونے والا، ایسا بدلہ ہم آپ کو دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ وہی لوگ گمراہ ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. پھر اللہ نے اس سے پہلے آیت میں فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں، یعنی آپ ان کا برا نہ مانیں. یہ لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں اور آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو آپ ان کی پرواہ مت کریں اور ان کی باتوں کی آپ اطاعت نہ کریں. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ مطلق تمام کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں کہا کہ آپ ان کی اطاعت نہ کریں. اب جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اس میں یہ خاص کافروں کا جو سردار تھا اس کے بارے میں فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے نبی آپ اتباع نہ کریں، اطاعت نہ کریں ہر خصمیں کھانے والے کا اور ذلیل آدمی کی آپ اطاعت نہ کریں. اوپر کی آیت میں مکذبین کہہ کر تمام کفار مکہ کے بارے میں کہا کہ آپ ان کے باتوں کا برا نہ مانیں، وہ بکنے والے بکتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں. پھر اس کے بعد یہاں کی چند آیتیں جو پڑھی گئی ہیں اس میں ایک سردار جو کافروں کا بڑا سردار تھا ولید بن مغیرہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمنوں میں سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچاتا تھا اور آپ کی شان میں بہت زیادہ گستاخیاں کرتا تھا. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح امام قرطبی نے لکھا ہے کہ چند کفار ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ استہزاء کرتے تھے، بہت زیادہ مذاق کرتے تھے، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. تو ان میں 3 آدمی ایسے جو بہت زیادہ گستاخیاں کرتے تھے اور ان میں ایک تھا ولید بن مغیرہ جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا. اللہ نے اس کی طرف خطاب کر کے کہا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ،
آپ اطاعت نہ کریں، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے۔ اس کی 10 صفات بیان فرما، اس کی 10 برائیاں اللہ نے بیان کی ہیں۔ 10 برائیاں اللہ نے بیان کر کے کہا آپ ان کی اطاعت نہ کریں۔ اب چند آیتوں میں یہ پوری آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں، ایک ایک جو اس کے اندر صفت تھی، پہلی صفت فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ۔ حلاف کہتے ہیں بہت زیادہ قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، ہر بات پر جھوٹی قسمیں کھانا۔ جھوٹی قسم آدمی کیوں کھاتا ہے؟ تاکہ اپنی بات کو ثابت کرے، اپنی بات کو منوائے اور اپنی بات کو کسی کے اوپر زبردستی تھوپے۔ تو اس لیے آدمی قسمیں کھا کھا کر اپنی جھوٹی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو آدمی سچا ہوتا ہے اسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں یوں کہتا ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سچا ہے، وہ بات صاف کرے گا اور مختصر بات کرے گا کہ یہ میری بات ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے تو اپنی جھوٹی بات کو ثابت کرنے کے لیے، کسی کے اوپر زبردستی تھوپنے کے لیے وہ قسمیں کھایا کرتا ہے۔ عربوں کے ہاں تو پہلے سے قسمیں کھانے کی عادت ہے، ہر بات پر، چھوٹی بڑی بات پر قسمیں کھانا ان کی عادت ہے۔ لیکن یہ ولید بن مغیرہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ قسمیں کھاتا تھا، تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہت زیادہ چھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، یہ پہلی اس کی صفت ہے، پہلی برائی ہے۔ حلاف بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، آپ اس کی اطاعت نہ کریں۔ دوسری صفت بھی کہا کہ مہین، وہ ذلیل آدمی ہے، رسوا آدمی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اگرچہ کہ وہ قوم کا سردار ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں وہ ذلیل ہے۔ کیوں؟ آگے ایک صفت آ رہی ہے، وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس وجہ سے ذلیل ہے، کس وجہ سے بدنام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یہ مہین ہے، جس کو اللہ مہین کہہ دے، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کہہ دے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کون ذلیل ہو سکتا ہے؟ تو یہ اتنا سخت ترین دشمن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یوں قرآن میں آیت نازل فرما کر اسے ذلیل کیا ہے، اس کی رسوائی کو قیامت تک کے لیے لوگوں میں عام کر دیا۔ یہ میرے نبی کی شان میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو اللہ بھی اسے برداشت نہیں کرتا۔ جسے کوثر کے بارے میں فرمایا، یہ کوثر کی صورت کیوں نازل ہوگی؟ ان شانیہ کا هو الابتر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نگینہ اولاد ایک کے بعد دیگر انتقال ہو گئے، 3 اولاد بیٹے آپ کے انتقال ہو گئے بچپن میں دودھ پینے کے زمانے، کوئی بڑے نہیں ہو گئے، 4 بیٹیاں آپ کے ہیں، 3 بیٹے بچپن ہی میں گزر گئے۔ تو کفار مکہ تانا دیتے تھے، یہ دیکھو یہ منقطع النسل، ارے چھوڑو محمد کی بات کیا ہے، وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں، کیونکہ اولاد بیٹا ہوگا تو باپ کا نام روشن کرے گا، اس کا بیٹا ہی نہیں ہے، سب بچپن میں مر گئے، تو اس لیے منقطع النسل، نعوذ باللہ، ان کی نسل یہاں تک ختم ہو جائے گی، آگے نسل نہیں چلے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی تھی، یہ کفار مکہ کہتے تھے، تو اللہ نے ان کے منہ پہ جواب دیا، ان شانیہ کا هو الابتر، اے نبی جی آپ کا دشمن گم بریدہ ہے، منقطع النسل، آپ کا نام تو قیامت تک رہے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا نام رہے گا۔ یہ جو کفار ہیں یہ منقطع النسل ہے، یہ بدذلیل ہے، تو اللہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کرے۔ تو یہاں بھی اسی طرح یہ ولید بن مغیرہ سخت ترین دشمن تھا، اللہ کے نبی کی ہمیشہ شان میں اشعار کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی برائیاں بیان کرتا تھا، تو اللہ نے اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی۔ تو 10 صفت اللہ نے 10 صفات اس کے بارے میں فرمایا، ایک تو حلاف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، اور دوسرا فرمایا کہ مہین، بہت ذلیل آدمی ہے، رسوا کن آدمی ہے۔ تیسری بات فرمایا ہمازن، طعنہ دینے والا، لوگوں کو بات بات میں طعنہ دینا۔
یہ شریف آدمی کی صفت نہیں. کوئی آدمی کوئی بات کرے تو اس کو تانا دے، اس کی تانا دینا یہ ایک شریف آدمی کا مزاج نہیں ہوتا. جو شریف نہیں، جو رذیل قسم کے ہوتے ہیں تو وہی لوگوں کو تانا دیتے ہیں، آڑے نام سے پکارتے ہیں اور اس قسم کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہمیشہ لوگوں کو تانا دیتا ہے. جو بھی ملتا، جو بھی اس سے بات کرتا تھا تو لوگوں کو تانے دیتا. کوئی اس سے خوش نہیں ہوتا، کوئی بات کرنے سے اسے کتراتے تھے کہیں وہ ہم کو تانا دے، تانا نہ دے، تو اس لیے تو لوگ اس سے بات کرنے سے کتراتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماز وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمزہ تانا دینے والا، منہ پہ تانا دینے والا، سامنے تانا دینے والا. جب آدمی کسی کو سامنے اگر کوئی تانا دے رہا ہے، مثلا کوئی آدمی لنگڑا ہے تو کہ تو لنگڑا ہے، لنگڑے آدمی آنکھ سے پینا ہے تو کہ تو کیا کاڑا ہے. اس طرح کے سامنے تانا دینا یہ ایک شریف انسان کا مزاج کبھی نہیں ہوتا ہے. تو اس سے فرمایا کہ یہ ایسا بدخلق آدمی تھا کہ ہمیشہ لوگوں کو تانا دیتا. ایک فرمایا کہ ہماز. چوتھی صفت یہ ہے مشاء بنمیم، چغل خوری کرنے والا. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے آپس میں لڑانا، دو آدمیوں کو آپس میں لڑانا، دو جماعتوں کو آپس میں لڑانا، میاں بیوی کو آپس میں لڑانا، بھائی بھائی کو آپس میں لڑانا، باپ بیٹے کو آپس میں لڑانا، دو رشتہ داروں کو آپس میں لڑانا. یہ اس کا مشغلہ تھا، اس فن میں بڑا ماہر تھا. ہماز مشاء بنمیم، چغل خوری کرنا. اب یہاں سے کچھ باتیں سن لیا، اس میں چند باتیں جمع کر جو اس کے خلاف ہے ان باتوں کو جمع کر کے اس کے سامنے کہا کہ وہ تمہارے بارے میں یوں کہتا ہے. اب وہ غصہ کر کچھ باتیں کہتا ہے، انسان کا مزاج ہے، غصہ کر کچھ بات کہتا ہے تو اس سے باتوں کو لے کر اس میں چند باتوں کو مکس کر کے پھر آ کر اس سے کہتا ہے وہ تمہارے بارے میں یوں کہتا ہے. ظاہر بات ہے ایک شریف انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اس قسم کا آدمی ہے جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ مشاء بنمیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ جنتیوں کی صفت نہیں ہے، یہ دوزخیوں کی صفت ہے. دوزخیاں بھی دوزخ میں ایک دوسرے کی چغل خوری کرتی، تو وہاں ایک طرح کا حال ان کا ہوگا. تو یہ دوزخیوں والے صفات، مشاء بنمیم، چغل خوری کرنے والا. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. پھر آگے فرمایا 5واں مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، اچھے کاموں سے روکنے والا. خود تو اچھا کام نہیں کرتا، دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے سے منع کرتا. کوئی اگر کسی کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو مال کے اعتبار سے تعاون کرنا چاہتا ہے، یا کوئی آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو روک دیتا ہے. بات ہے ایک آدمی کے اندر اتنی ساری برائیاں اللہ بیان کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، خیر سے منع کرنے والا. معتدل، حد سے تجاوز کرنے والا. عظیم، گنہگار. تو مناع للخیر یہ 5ویں صفت، معتدل 6ویں صفت، عظیم گنہگار یہ 7ویں صفت. 7 صفت یہ ہو گئے. حد سے زیادہ آگے بڑھنے والا، ہر کام کے اندر حد سے تجاوز کرنے والا، ہر کام کو آگے بڑھ کر اس کام کو بگاڑنے والا، یہ اس کی صفت ہے. معتدل، عظیم گنہگار ہے، کبھی کوئی اچھا کام نہیں کرتا، ہمیشہ غلط کام، غلط سوچنا، غلط پہلو اختیار کرنا، منفی پہلو اختیار کرنا، منفی سوچ، منفی سوچنے والا، اس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے. اللہ معاف فرمائے، بعض قسم مزاج ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ الٹا سوچتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کو تانا دینا. تو اس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں. اب ایک آدمی کے اندر اتنے ساری برائیاں، معتدل، عظیم، حد سے تجاوز کرنے والا، عظیم گنہگار. 7 ہو گئے. پھر آگے فرمایا 8ویں صفت یہ ہے کہ عدل. عدل کہتے ہیں سخت مزاج.
عطل کے کئی معنی مفسرین کرام نے بیان فرمائے. ایک ہے ہٹا کھٹا موٹا فلوا جو بھدا ہوتا ہے، جس کا کہتے ہیں ہماری زبان میں مرٹ قسم کا ہے، لیکن بھدا آدمی، تو اس کو عطل کہتے ہیں عربی کا، ایک معنی. دوسرا معنی بہت زیادہ کھانے والا، جانوروں کی طرح بہت زیادہ، 4 آدمی کا کھانا ایک آدمی کھا رہا. اگلی بات ہے ایسا کھانے والا کیسا ہو؟ مرد قسم کا آدمی ہو تو یہ بہت زیادہ کھانا کھانے والا. تیسرا معنی ہے سخت مزاج. عطل کہتے ہیں جو اچھے اخلاق کا ضد ہے، سخت مزاج، مزاج میں سختی، بولنے میں سختی. کوئی بولتا ہے تو اس میں بھی سختی ہوتی ہے، سختی سے بولنا، تو گویا اس کے اندر نرمی نہیں. عطل اس طرح کے کئی ترجمے، 3-4 ترجمے مفسرین کرام نے بتایا ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ نے تقریباً یہی 3 یا 4 معنی بیان فرمائے جو عطل کے، بہت زیادہ کھانے والا اور سخت مزاج، اور اسی طرح بہت زیادہ بھدا قسم کا، اس قسم کے سخت مزاج عطل. یہ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. 9ویں صفت ہے بعد ذالک زنیم، ولد الزنا ہے، حرام زادہ. زنیم کہتے ہیں عربی میں جس کے باپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ کس کا باپ کو نہیں پتا. یہ بہت سخت برائی ہے. میں کہ 9 برائیاں ایک طرف، یہ برائی کو بہت سخت ہے. عربوں کے ہاں آپ اچھی طرح ایک بات یہاں سمجھ رہے ہیں، عربوں کے یہاں یہ کہ ان کے اندر بہت زیادہ حساس طبیعت ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام بولیں گے، باپ کے نام کے بغیر نام نہیں لیں گے. آج بھی ویسے ہو. اس زمانے میں ہم کہتے ہیں ہم صرف اپنا نام بولیں گے، پوچھنے پر باپ کا نام ہو سکے، ان کا نام باپ کے نام کے ساتھ متصل. جیسے صحابہ کا نام بھی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر. تو اسی طرح علی ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، یہ سب ہر ایک نام کے ساتھ باپ کے نام ہے. یہ بڑے حساس قسم کے ہیں. ذرا بھی اپنی نسل میں یہ لوگ آنچ آنا پسند نہیں کرتے، اگرچہ کہ وہ کافر ہیں، زمانے جاہلیت میں ہے، لیکن اس معاملے میں اتنے حساس ہیں کوئی اپنے باپ کے بارے میں انگلی نہ ہو. تو اس لیے اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام ضرور ہو. وہ کبھی بھی عبداللہ نہیں بولا. عبداللہ سے کون بولا؟ عبداللہ ابن مسعود بھی ہے، عبداللہ ابن عباس بھی ہے، عبداللہ ابن عمر بھی ہے. عبداللہ سے کون بولاتے ہیں؟ انس سے کون بولاتے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ. یہ اس طرح کے ہر نام کے ساتھ باپ کا نام ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے اندر بہت زیادہ حساس ہوتا ہے. اور یہ لوگ اپنی جو نسل کو، اپنی بات کو یاد رکھتے ہیں. انسان تو انسان ہے، اپنی جانوروں کی نسل کو بھی یاد رکھتے ہیں. یہ جانور کس کا بچہ ہے، وہ جانور کس کا ہے، وہ جانور کس کا ہے. تو اپنی جانوروں کی نسل کے نام یاد رکھتا ہے. اتنے حساس ہے. میں جو جانور پال رہا ہوں، میں جس جانور پر سوار ہوتا ہوں، یہ کس کا بچہ ہے، اس کا نام ہوتا ہے. جانوروں کے نام ہوتے ہیں. پھر وہ جانور کس سے پیدا ہوا ہے، اس جانور کا نام کیا ہے، وہ جانور کس سے پیدا ہوا ہے. تو اس طرح جانوروں کے نام بھی ہوتے ہیں. اور اس کو یہ بہت زیادہ اپنے جان سمجھتے ہیں، اور پورے معاشرے میں عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے. باقی ہونی بھی چاہیے. باپ کا نام کے ساتھ نام لیتے ہیں. تو اللہ نے اس فرمایا کہ زنی یہ ولد الزنا ہے، اس کے باپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کا باپ کو نہیں معلوم ہے. امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر ایک قول نقل فرمایا ہے ایک مفسر کا. اس کو 18 سال کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا باپ کون ہے. 18 سال تک پتہ نہیں اس کا بچپن
دودھ پینے کا زمانہ، بچپن، لڑکپن، اسی طرح یہ جوانی کی عمر تک پہنچا، جب تک معلوم نہیں کہ یہ کون ہے۔ اچھا آپ پوچھیں گے ولید بن مغیرہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، یہ مغیرہ اس کا باپ نہیں، حقیقت میں باپ نہیں، اس کا نام ولید ہے۔ مغیرہ یہ اپنے دادا یا اپنے خاندان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، نام تو اس کا ولید ہے، یہ مغیرہ کا بیٹا نہیں۔ 18 سال تک اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں مغیرہ کا بیٹا نہیں ہوں، اس کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ میں مغیرہ کا بیٹا ہوں، میں مغیرہ کا بیٹا ہوں، جسے اپنا نام ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ کہہ رہا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، ایک خول نقل فرمایا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے، وہ سیدھے اپنے ماں کے پاس گئے، کہا کہ دیکھو محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، محمد پر اترنے والا کتاب وہ بھی جھوٹ نہیں بولتا، میرے بارے میں 10 صفات ہیں، 10 صفات محمد نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے بیان کیا ہے، 9 باتیں میرے اندر موجود ہیں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں زنیم کیسے ہوں، یعنی میرے باپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کیسے؟ اسی نے ماں کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب ماں بیچاری بڑی ہو گئی تھی، لڑکھڑانے لگی، تو اس نے کہا کہ ماں حقیقت کیا ہے آپ بتائیں، میں کس کا بیٹا ہوں؟ ماں بولنے میں ہچکچانے لگی، تو بعض اور یہ تو غصے تلوار نکالے اپنے ماں کے، کہا کہ بولتی کہ نہیں بولتی تو میں کس کا بیٹا ہوں؟ اب دیکھا کہ بیٹا اتنے غصے میں، تو اس نے کہا کہ بیٹے مجھے معاف کرنا، میں نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے، تو مغیرہ کا بیٹا نہیں ہے، تو فلاں جنگل میں چرواہے کا بیٹا ہے۔ قرآن سچ کہتا ہے، محمد سچ کہتا ہے۔ تو تب جا کر اس کمبخت کو پتا چلا کہ یہ ولد الزنا ہے، یہ اس کی نسب ثابت النسب نہیں، تو یہ زنیم کے معنی، تو اس لیے تو فرمایا کہ قرآن نے جو 10 برائیاں اس کی بیان کی، 9 برائیاں اپنی جگہ ہیں اور ایک برائی اپنی جگہ، سب پر بھاری۔ بعض مفسرین نے فرمایا 9 برائیاں ایسے ہیں جس کو صحیح کیا جا سکتا ہے، یہ برائی کو تو صحیح نہیں کر، ہو گیا بیٹا، ہو گیا حرام کے راستے سے ہو گیا، زنا کے راستے سے ہو گیا، اب تو کچھ نہیں کر سکتا۔ باقی جو 9 صفت ہے اس کی صحیح کر سکتا ہے، چغلخوری کرنا چھوڑ سکتا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ سکتا ہے، اور قسمیں کھانا چھوڑ سکتا ہے، اور اسی طرح خیر کے کاموں سے جو روکتا تھا، جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کو تو چھوڑ سکتا ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن زنیم تو یہ ایسا دھبا ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ آپ اندازہ لگائیں جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا کیا حال ہے، اللہ نے اسے کیسے ذلیل کر کے چھوڑا، کتنے سخت الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے۔ تو زنیم جس کے باپ کا کوئی نسب ثابت نہ ہو، تو مغیرہ اس نے اپنا ابن مغیرہ اپنے نام کے ساتھ اس نے لگا لیا ہے، خاندان کا نام، ورنہ یہ مغیرہ کا بیٹا ولید نہیں ہے۔ عدل بعد ذلک زنیم، تو فرمایا یہ 8ویں صفت ہے عدل، بہت زیادہ سخت قسم کا جھگڑالو، اور زنیم یہ جس کے باپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کو ولد الزنا کہتے ہیں، یہ زنیم ہے۔ 9 صفتیں ہوئے، اور آگے فرمایا ان کان ذا مال و بنین، یہ مال والا اولاد والا ہے، اس کے مال بھی زیادہ ہے اولاد بھی زیادہ ہے، تو یہ اس نے اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت نہیں کی، اپنے مال کو بھی صحیح راستوں میں اختیار نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کہیں گے مال والا ہونا یہ کہاں برائی ہے، اولاد کا ہونا یہ کہاں سے برائی ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے، مال ہے تو اچھی بات ہے، اولاد ہے زیادہ بچے ہیں تو اچھی بات ہے، اس میں برائی کیسے؟ تو فرمایا کہ برائی تو نہیں ہے، لیکن بچوں کی اگر صحیح راستے پہ نہ لگایا، خود بھی جہنم میں جا رہا ہے اور اپنے اولاد کو بھی جہنم میں لے کر جا رہا ہے، تو یہ برائی،
اللہ نے کیا فرمایا؟ چند آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تم کو ہلاکت میں نہ ڈال دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. تمہیں غافل نہ کر دے تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس طرح کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں. دوسری آیت میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، امتحان ہے. وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا کہ جان لو اچھی طرح کہ تمہارے مال تمہاری اولاد یہ آزمائش اور فتنہ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی، جس میں اولاد بھی شامل ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بننے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور صبر کی تلقین کیجیے. تو یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اولاد فی نفسی نعمت نہیں ہے، وہ اولاد جو نیک ہو، جنت میں جانے والی ہو، جو اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کر جانے والے ہو، یا ایسی اولاد جو جنت کی طرف جانے والی نیک کام کرنے والی ہو، تو یہ اولاد رحمت ہے، ورنہ یہی زحمت بن جائے. یہ ایسی اولاد خود بھی جہنم میں جائے گی، اپنے ماں باپ کو بھی کھینچ کر جہنم میں لے کر جائے گی. تو اب پتہ چلا یہ تو پہلے ہی سے اتنی ساری برائیوں کا بدنام ہے، اتنی باری برائیوں کا مالک اور صفات کا حامل ہے، تو یہ خود جہنم میں جا رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی جہنم میں جا رہا ہے، اور یہ اولاد اس کی زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے اس کے لیے یہ برائی ہے، صرف اچھی صفت نہیں ہے. ان کان ذا مال و بنین، بے شک وہ مال والا اور اولاد والا. یہ 10 برائیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کے اندر اتنے ساری برائیاں ہیں تو کتنا بدبخت انسان ہوگا. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو نیک بخت بھی ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، فرمایا جو بدبخت ہوتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کا چیخنا چلانا گدھے کی طرح سے ہو جائے گا. زفیر اور زہیق کہ شہیق کہتے ہیں گدھے کی چلانے کی آواز کو. جہنمیوں کی آواز جہنم میں ایسے ہو جائیں گے جیسے گدھے چلاتے ہیں. زفیر کہتے ہیں کہ گدھے کی ابتدائی آواز، اور شہیق کہتے ہیں گدھے کی انتہائی آواز. جب گدھا چیختا ہے، چلاتا ہے، تو شروع میں ایک قسم کی آواز ہوتی ہے، جب ختم کرتا ہے تو اس میں قسم کی آواز ہوتی ہے. تو ابتدا کی آواز الگ ہے، انتہا کی آواز الگ ہے. ابتدا کی آواز کو زفیر کہتے ہیں، انتہا کی آواز کو شہیق کہتے ہیں. تو اللہ نے ان کے فرمایا کہ جہنمیوں کی آواز بھی ایسے ہو جائے گی. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. اب یہ خود جہنمی ہے، اب یہ جہنمی ہے تو اس کے اولاد بھی اس کی اطاعت جو کریں گے، جو باپ کے راستے پر چلیں گے، وہ بھی اسی کے راستے پر چلیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے یہ مال اور اولاد تو یہ اس کے لیے برائی کی صفت بن چکی ہے. ان کان ذا مال و بنین، تو کل 10 صفات: حلاق، مہین، حماد، مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد، اثیم، عتل، زنیم، ذا مال و بنین. کل 10 صفات جو اللہ نے اس کی بیان، 10 برائیاں اللہ نے اس کے بیان فرمائے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے قال اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. جب یہ قرآن سنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو کہتا ہے تو یہ تو قصے کہانیاں ہیں.
یہ محمد کہاں کے ہزاروں سال پہلے کے قصے دادا کے ہمیں سنا رہا ہے، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم شعیب کا، قوم مدین کا، قوم لوط کا، یہ تو پرانے ہزاروں سال پہلے کے قصے کہانیاں، اس کی بات پر توجہ مت کرو۔ تو یوں قرآن کی بھی گستاخی، صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی، تو یوں کرتا ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالا وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ آگے اللہ نے زبردست اس کا منہ توڑ جواب دیا، سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کو داغیں گے اس کے سونٹ پر، اس کی ناک کو داغیں گے، داغ دیں گے۔ ایک بڑا عجیب جملہ ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ نے فرمایا سنسمہ الخلیل، ہم ان کو داغ دیں گے اس کی ناک کو۔ خرطوم کہتے ہیں سونٹ کو، ہاتھی کا جو سونٹ ہوتا ہے اس کو خرطوم کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور مفسر کرام نے لکھا دو جانور ایسے ہیں جس کی ناک لمبی ہوتی ہے، ایک تو ہاتھی ہے، دوسرا خنزیر ہے۔ منہ کے اوپر ناک آ جاتا ہے، منہ چھپ جاتا ہے، ناک اوپر آ جاتا ہے۔ خنزیر کو بھی دیکھیں کہ اس کا منہ چھپ جاتا ہے، ناک سامنے آ جاتی ہے، اور ہاتھی کا تو ظاہر ہے اتنا لمبا اس کا سونٹ ہے، اس کی لمبی اس کی ناک ہے کہ منہ ظاہر نظر نہیں آتا۔ تو یہ اس کی ناک بھی لمبی تھی، تو اتنی لمبی تھی تو فرمایا کہ اللہ فرمائے کہ اس کے ناک میں ہم ڈالیں گے، جہنم میں تو جلے گا، خاص طور سے اس کے ناک کو ہم داغ دیں گے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بڑے عجیب بات ہے۔ سب کافروں کو تو اللہ نے ایسا نہیں کہا، یہ ایسا بدبخت انسان ہے، اللہ نے اس کی اتنی برائیاں کی اور سزا بھی یوں دے رہا ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، تو یہ ناک کا ذکر اس لیے ہے کہ اس میں شرافت بھی ہے اور اس میں بدنامی بھی ہے، دونوں چیزیں۔ آدمی کہتے ہیں نا اگر کوئی کام کرتے، ہمارا بچہ اگر کوئی غلط کام کرنے کہتے ہیں کہ ہماری ناک کاٹ دی، تو یعنی ہم نے بدنام کر، معاشرے میں ہمارا ناک کٹ گیا، خاندان میں ہمارا ناک کٹ گیا، تو مطلب یہ ہے کہ ہم بدنام ہو گئے، کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تو یہ بدنامی کے لیے اور شرافت کے لیے ہے کہ آدمی جب اونچا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہیں۔ تو شرافت کے لیے بھی اور تکبر کے لیے بھی ناک کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں کہ ہم اتنے اونچے خاندان کے ہیں، ہم اتنے عہدے والے ہیں کہ ہمارے پاس مال و متاع ہے، اتنا بینک بیلنس ہے۔ تو کوئی آدمی اپنا سینہ چوڑا کرتا ہے اور ناک پکڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تکبر سے اگر وہ ناک اس کی لمبی ہے تو ناک کو داغیں گے، اور ذلت میں جہنم میں جائے گا تو فرمایا کہ ہم اس کی ناک کاٹیں گے، تو ذلیل ہوگا۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کو داغ دیں گے اس کی سونٹ پر، اس کی ناک پر۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا، بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ اس کی ناک کاٹا، خود اللہ نے کہا کہ اس کی ناک کاٹا جائے، تو ناک اس کی لمبی تھی اور اس کے منہ پہ ناک لٹکی ہوئی تھی، تو فرمایا اس طرح ہوگا۔ اور بات فرماتے ہیں کہ خرطوم یہ ہے کہ وہ بکری جو اپنے کانوں سے پہچانی جاتی ہو، وہ بکری جو اپنی تھنوں سے پہچانی جاتی ہے۔ جس بکری کے کان لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ تمام بکریوں میں پہچانی جاتی ہے، اور جس کے بکری کے تھن بڑے ہو جاتے ہیں وہ نمایاں نظر آتی، چلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، قوم پھیلا کے چلتی ہے، تو یہ اس کے لیے ایک عیب ہے۔ تو اس کے بعد مفسرین کرام لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح بکری اپنے کانوں سے، اپنی تھنوں سے پہچانی جاتی ہے، تو اسی طرح یہ کافروں کے سرداروں میں، کافروں کے درمیان میں یہ اپنی ناک سے پہچانا جاتا ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، تو جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی ناک پہ داغ دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برائیاں بیان کر کے اس کی سزا کے طور پر بھی فرمایا
سنسم علی الخرطوم. یہ 10 برائیاں جو اللہ نے بیان کی ہیں قرآن میں ذکر فرمایا. قرآن تو ہمیشہ کے لیے قیامت تک رہے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان برائیوں سے ہم دور رہنا چاہیے. زیادہ قسمیں کھانا اور اسی طرح کسی کو تانا دینا اور جوہر خوری کرنا اور نیک کاموں سے روکنا، گنہگار بننا، سخت مزاج کا بننا، اور اس طرح جو صفات ہیں تو ہم اپنی صفات کو چھوڑیں. اللہ نے اس فرمایا کہ یہ ساری صفاتیں اچھی نہیں ہیں، یہ بری صفت ہے. تو اللہ نے تمام بری صفت اس ایک بدبخت کے اندر 10 بری صفتوں کو اللہ نے جمع فرمایا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام اوصاف ذمیمہ سے اللہ